سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے پھرو یا واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ویسے یاد کرو اس کو، ویسے اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی، تم کو سکھایا، تمہاری رہنمائی کی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے بے شک تم جو ہے وہ گمراہ تھے یا ناواقف تھے۔ مسلمانوں میں ایام اولا میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ حج کے ایام میں تجارت کرنا، خرید و فروخت یعنی یہ جو ہے جائز نہیں۔ اگر کوئی حاجی کوئی حالت احرام میں شخص اگر تجارت میں مشغول ہو جائے تو اس کا حج ضائع ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور اجازت دی، نہ صرف اجازت دی بلکہ فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم فضل تلاش کرو اپنے رب کا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو اللہ کا فضل قرار دیا، مال کو اللہ نے فضل قرار دیا ہے اپنا، کیونکہ یہ فضل ہے۔ مال از خود بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال کا ہونا انسان کو بہت سے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان چوری چکاری، بددیانتی، دھوکہ دہی اور بھیک مانگنے وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے، سوال کرنے سے، اور ساتھ ساتھ نیکیوں میں، صدقات میں، خیرات میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، حج، زکوٰۃ اور یہ سارے امور انجام لانے میں احسن طریقے سے اپنے مال سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا۔ مال کا استعمال غلط ہو، مال کے لالچ اور ہوس ہو تو یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال جو ہے وہ فتنہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، لیکن ایسا مال جو آپ کو نیکیوں کی طرف لے جائے، نیکی کی راہ میں خرچ ہو، اس کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے فضل کو تلاش کریں۔ حج کے دنوں میں بھی تم تجارت کر سکتے ہو، اور ایسا ہوتا تھا کہ حجاج کرام اپنے اونٹ ساتھ لے جاتے تھے اور ان کو کرایہ پر دے دیا کرتے تھے، تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں، اللہ نے فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم اللہ کا فضل چاہتے ہو تو حاصل کر سکتے ہو۔ تو آپ چھوٹی موٹی تجارت جو بھی کرنا چاہیں حالت احرام میں رہتے ہوئے، حدود کا خیال رکھتے ہوئے، تو آپ اس کا کر سکتے ہیں تمام، اس میں گناہ والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے جو تم حاصل کر سکتے ہو وہاں پر بھی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم عرفات کے دن پورے کر چکو، یعنی وہاں کا وقت پورا ہو چکا ہو، پھر اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ عرفات کا میدان وہ ہے جہاں پہ ماں حوا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی بعض روایات کے مطابق، اور بعض اس لیے اس کا نام عرفہ رکھا گیا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور وہاں پہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات میں انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے کبریاء رب کی معرفت بھی حاصل کرتا ہے، اس نسبت سے اس کا نام عرفات رکھا گیا ہے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو لمحے بھر کا قیام بھی اگر ہو تو یہ لازم ٹھہرتا ہے، اور اسی طرح وہاں سے آپ جب نکلیں تو پھر مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنے کا حکم ہے، اور مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کی نماز کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے عشاء کے وقت، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اس کا ذکر، اس کی مناسک حج ویسے ادا کرو جیسے اس نے رہنمائی کی۔ اس سے پہلے تم اس سے ناواقف تھے، تم اس سب کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تمام مناسک حج کو احسن طریقے سے ادا کرنا سکھلا دیا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہاں سے پھرو جہاں سے لوگ پھرتے ہیں، واستغفروا اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 199 سورۃ البقرہ۔ قریش مکہ مزدلفہ میں قیام فرماتے تھے اور عرفات میں جانا ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہیں پہ ٹھہرے رہتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے لوٹتے تھے تو یہ بھی مزدلفہ سے لوٹتے تھے، اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں،
تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تم بھی وہیں پہ جاؤ جہاں پہ باقی لوگ جاتے ہیں، یعنی میدان عرفات میں بھی جاؤ اور مزدلفہ میں بھی جاؤ، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ سب تم بھی کرو گے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ احکامات جو ہیں وہ شریعت کے اعمال کے وہ تمام امت کے لیے یکساں ہیں، خواہ وہ قریش ہوں، اہل بیت ہوں، یا صحابہ کرام ہوں، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا عام امتی ہوں۔ احکام شریعت سب کے لیے ایک سے ہیں، بعض مخصوص احکامات کو جو کہ اہل بیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصہ ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کا ذکر میں تلبیہ، تکبیر، تحلیل اور تمہید سب کچھ آتا ہے، اور کثرت سے کرو۔ تو یہ حکم تھا ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ قریش مکہ یا پہلے لوگ جو تھے وہ حج کرنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے محفلیں سجا کے، اور پھر کثرت سے اپنے باپ دادوں، آبا و اجداد کے قصے سنایا کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب تم ایسے جیسے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے نا، بڑائی بیان کرتے تھے، ویسے تم اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت و جلالت اور ذکر کو بیان کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں صرف ہمیں دنیا میں عطا فرما، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قریش مشرکین مکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، جو بھی نیکی بلائی کام کرتے تھے انہیں لگتا تھا دنیا میں سلا ملا، مرنے کے بعد کس نے زندہ اٹھنا ہو کر اٹھنا ہے، آج تک کوئی نہیں اٹھا، ہمارے باپ دادا نہیں مر کے اٹھے تو اور کون اٹھ سکتا ہے، اور قیامت کیسے آئے گی۔ تو اللہ نے ان کے عقیدے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا۔ اور اب بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ آخرت کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے عمل نہیں کرتا، تو دنیا میں دکھاوے کے لیے یا لوگوں سے اپنی داد وصول کرنے کی نیت سے عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 کا مفہوم ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہاں لوگوں میں سے یا ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک، یہ آیت نمبر 201، اور ساتھ ہی ذکر ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ ہے، یعنی آخرت کا اجر تیار کر رکھا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی جلد اجر عطا فرمانے والا ہے۔ دوسری یہ جو دو آیتیں ابھی ہم نے ذکر کی، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے لیے طلب کرتے ہیں ان کو دنیا میں صلہ ملتا ہے، لیکن جو لوگ آخرت کے لیے اپنی آخرت کی نیکی کی نیت سے اجر کام کرتے ہیں ان کو آخرت کا حصہ دیا جائے گا، اور ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو حج کے ایام میں طواف کے دوران بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا سنت سے ہی ملتا ہے ہمیں، اور ہمیں بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں، اپنی دعاؤں میں اس کو مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیونکہ اس میں دنیا کی بھی تمام بھلائیاں شامل ہو جاتی ہیں، اور فی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کے بھی تمام بھلائیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہم یعنی اس مختصر سی دعا کو جامعہ دعا سمجھتے ہیں، اور ہمیں قرآن میں اللہ نے سکھائی اور ترغیب دلائی اور بتلایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور اللہ نے ان کے لیے آخرت کا حصہ تیار کر رکھا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں قنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے حصہ ہے آخرت میں، کیونکہ آخرت کے لیے عمل کر رہے ہیں نا، آخرت میں اجر پانے کی نیت سے، اللہ سے امید کے ساتھ، اس لیے ان کا حصہ ہے آخرت میں۔ لیکن اور اللہ جلد حساب لینے والا، جلد حساب کیسے لینے والا؟ ایک تو مراد یہ ہے کہ جلدی حساب کا وقت آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ اتنا جلدی نہ بچاؤ، آنے والا حساب، اور پھر وہ لے گا حساب تم سے۔ اور دوسرا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دینے والا ہے، بہت جلد دے دے گا ان کا اجر، ان کا حساب کر کے۔ اور تیسرا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب شروع فرمائیں گے تو اللہ کو اتنی دیر بھی نہ لگے گی جتنی عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب
لے چکے ہوں گے۔ اب یہ عصر سے مغرب تک کا وقت قیامت کے حساب سے ہوگا، یہ ہماری دنیا کے اعتبار سے یہ اللہ کے علم میں ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہاں پہ ہم نے حج کے کچھ ارکان پڑھے، ان کی مکمل تفصیل ہم کتابوں سے جان سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے تاکہ ہم وہاں جا کے عملی طور پر مشاہدہ بھی کر سکیں اور ان کو تفصیل سے سیکھ سکیں، ان اعمال کو اور مناسک کو احسن طریقے سے ادا بھی کر سکیں۔ آمین۔